بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم موڈ آف فوڈ سپوائلیج پہ بات کریں گے، یعنی خوراک کس طرح ضائع ہوتی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں دو تین ٹرمز ہے جس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک ہے سپوائلیج۔ سپوائلیج ہے کہ جس میں سے خوراک قابل استعمال نہیں رہتی اور اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے، یعنی the food is unfit for human consumption، تو وہ فوڈ سپوائلیج ہے۔ دوسرا ایک ٹرم ہے ڈیٹیروریشن۔ تو ڈیٹیروریشن ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس میں خوراک کی کوالٹی ڈیگریڈ ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، لیکن خوراک پھر بھی قابل استعمال رہتی ہے۔ مثال اس کی کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے تو ہم اچھی چیزیں رکھتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی خوراک ایسی ہو کہ جس میں سے کچھ بروزز انجریز آ گئی ہوں تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو خود استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ ڈیٹریٹڈ فوڈ میں آ سکتی ہیں کہ ہم نے اس میں سے خراب حصے نکال دیے اور اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے پھر رکھ لیا اور خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سینیسنس ہے تیسرا۔ سینیسنس ایسا ہے کہ جس میں سے اصل میں یہ بڑھاپے کی ایک شکل، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس میں سے ٹیشوز جو ہے وہ سافٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے، اس کی ریزسٹنس جو ہوتی ہے چینجز وہ لاسٹ ہو جاتی ہیں، یعنی خوراک ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو ہم شروع سے لے لیں کہ خوراک بنتی ہے، پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے ساری سٹیجز، اور پھر ڈیتھ اور ڈیکمپوزیشن تک لے جائیں، تو پھر اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پہلے ہوتی ہے جینیسس، یعنی خوراک کی پیدائش۔ آپ اس کو مائکرو آرگینزمز، فروٹس ویجیٹیبلز یعنی کراپس، اس کے لیے، اینیملز کے لیے اور ہیومن بینگ سب کے لیے کنسیڈر کر لیجئے۔ تو اس میں سے ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے جینیسس، یعنی پیدائش، کہ جس میں سے خوراک پیدا ہوتی ہے یا فصل ہے، آپ نے اس کو اگا لیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس میں سے ان کی شروع ہوتی ہے گروتھ۔ اب جب خوراک پیدا ہوتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو یہ گروتھ ہوتے ہوتے ایک سٹیج پہ وہ میچور بن جاتی ہے۔ اب جب اس کی میچورٹی آتی ہے تو میچورٹی کے بعد اس کا جو نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا نسل بڑھانا، ریپروڈکشن، چاہے وہ فصلوں میں ہو، فروٹس ویجیٹیبلز میں ہو، ہیومن بینگز میں ہو، اینیملز میں ہو یا مائکرو آرگینزمز میں ہو، تو ان سب میں سے پھر ریپروڈکشن ہو جاتی ہے۔ اور ریپروڈکشن کے بعد پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ جسے ہم بڑھاپا بولتے ہیں، یا کہ جس میں سے اس کے ٹیشو سافٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی ریزسٹنس ٹو چینجز وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ہے سینیسنس۔ پھر اس کی سینیسنس ہو جاتی ہے۔ سینیسنس کے بعد چونکہ وہ ٹیشو سافٹ ہو گئے ہوتے ہیں تو پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ خوراک یا مائکرو آرگینزمز یا اینیملز یا جو ہیومن بینگس ہے وہ اس کو پھر مختلف طریقوں سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے انیشیل جو اس کے انگریڈینٹس ہے کہ جس سے بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں سے پھر سے تحلیل ہو جاتی ہیں پوری طرح۔ اب اگر خوراک کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ رکھا جائے اور دوسرے فیکٹرز کو کنٹرول کیا جائے تو خوراک کی شیلف لائف کچھ اس انداز سے آ سکتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے اس خوراک پہ۔ اگر 21 ڈگری سینٹی گریڈ پہ خوراک کو رکھا جائے تو پھر اس میں سے جو میٹ ہے، فش ہے، پولٹری یا لیفی ویجیٹیبلز ہے یا ملک ہے، تو اس کو 1 سے 2 دن کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو فروٹس ہے تو فروٹس کو 1 دن سے لے کر 7 دن تک، ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پی ایچ پہ بھی اور اس کے پیریشیبلٹی پہ بھی، اس کو اتنے عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر روٹ کراپس ہے تو روٹ کراپس جس میں سے یہ گاجر وغیرہ آتے ہیں، اس میں سے ان کی پرفارمنس کچھ بہتر ہوتی ہے۔ یہ فروٹس تو 1 to 7 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں 7 to 20 ڈیز، یعنی 7 سے 20
دن کے لیے. اور اگر اس کو ہم نے ڈرائی کیا ہوا ہوتا ہے، اسموکڈ ہوتے ہیں، سالٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ فش ہو، میٹ ہو، جو میٹ 1 سے 2 دن تک رہ سکتا ہے، وہ میٹ یہاں پہ اگر وہ اسموکڈ، سالٹڈ یا ڈرائیڈ ہو تو وہ میٹ، فش اور ڈرائی فروٹس اگر ہو یا ڈرائی سیڈز ہو تو اس کو 1 سال کے لیے 365 دن یا اس سے زائد عرصے کے لیے رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر دوسرے پیرامیٹر سارے کانسٹنٹ رکھے جائیں اور اگر اس میں سے ٹیمپریچر کم ہو تو پھر اس کی شیلف لائف مزید بڑھ سکتی ہے، اور اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے تو اس کی شیلف لائف کم ہو سکتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر کا موڈ آف فوڈ سپوائلیج. پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اسٹیبل فوڈ میں کس طرح یہ اس کو سپوائل کر سکتے ہیں، اور سیمی پیریشیبل کو اور پیریشیبل کو کس طرح وہ سپوائل کر سکتے ہیں. آنے والے لیکچرز میں ہم اس پہ بات کریں گے. تھینک یو.